مسلمان اگر ظلم پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوم ظالم ہے ان کو وہی معاملے میں مبتلا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان صبر کریں، شکایت نہ کریں۔ اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقہ کشی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے۔ ایسی تو کوئی نوبت نہیں ہے ہم پر، ظلم و ستم، کیا ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر؟ الا ماشاءاللہ بعض معمولی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، پروردگار نے راحت میں رکھا، چین کی زندگی عطا فرمایا۔ کمائی اگر 2000 روپے ہو گئی، ارے وہ فلاں ہمارے بازو والے کو 5000 ہوئی گئے تھے، 2000 کی کمائی پر شکریہ ادا نہیں کریں گے، مگر للچاتی نظر دوسروں پر رکھیں گے، حسد کریں گے، وہ ڈوب جائے میں تیر جاؤں، اس کا نقصان ہو جائے میرا فائدہ ہو جائے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جیسی تکلیفیں مسلمانوں کو دی گئی تھی ویسی تکلیفیں تو ہمیں نہیں دی جا رہی۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آج اس دور میں مولوی صاحبان جتنا مشکل میں ہے کوئی اور نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مولوی صاحبان اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ نے شکر کی توفیق دی، اس پر بھی شکر ہے، شکر کی توفیق دی، اس پر بھی شکر ہے۔ سلیقہ طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سیرت اور زندگی کے آئینے میں عطا فرمایا۔ حاضرین، دنیا میں بہت ساری ایسی قومیں ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا علم نہیں تھا۔ وہ تجربے کرتے کرتے زندگی اچھی بنانے کے لیے، دل کو راحت دینے کے لیے، ہر اعتبار سے ترقیاں حاصل کرنے کے لیے تجربے کرتے رہے اور ناکام ہوتے رہے۔ آخر کار انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ملی، تو اللہ کے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احکامات، تعلیمات یہ دیکھنے اور سننے کے بعد ان کو کامیاب زندگی کا راستہ اور کامیاب زندگی کی منزل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ملی۔ بہرحال حاضرین کرام، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار نے بغیر کسی کوشش، محنت اور تجربوں کے آسانی سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ عطا فرمایا۔ ہم سمجھ لیں کچھ دیر کے لیے کہ اگر ہمیں کسی مقام پہ جانا ہے، کسی جگہ پر جانا ہے اور اس جگہ کا علم نہ ہو، راستے کا پتہ نہ ہو، اکیلے خود چلے جائیں تو جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، راستوں کی مشقتیں ہوتی ہیں، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے گلی کوچوں میں بہکنا ہوتا ہے، یہ مصیبتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے برخلاف میں اگر کسی رہنما کی پیروی میں چلے جائیں تو سیدھا اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہر اعتبار سے رہنما، ہادی اور قوم کا نگہبان بنا کر اپنے محبوب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے احکامات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی منزل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا راستہ اس کو طے کر سکتے ہیں۔ حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تقریباً 2 ماہ سے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ آج سیرت النبی کے اس پہلو پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کی تبلیغ کس طریقے سے فرمائی، کیا طریقہ کار حضور نے اختیار فرمایا، یہ تفصیلات پچھلی مرتبہ بیان کی گئی تھی۔ اور آج ہم عرض کریں گے کہ اشاعت اسلام کے لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کے مشکلات آئے اور جو صحابہ کرام ایمان لائے تھے ان صحابہ کرام کو کیسی مشقتیں اٹھانی پڑی۔ آج ہم الحمدللہ بڑی چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ کھانے کی پریشانی، نہ پینے کی پریشانی، نہ زندگی گزارنے کی پریشانی، چین و سکون کا مکان، راحتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ پچھلے دور میں ابتدائے اسلام میں جو لوگ ایمان لائے اگر وہ مالدار تھے، تاجر تھے، تو ان کی تجارتوں پر پابندیاں لگائی گئی تھی۔ اگر وہ غریب تھے اور غلام تھے تو ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، انہیں مارا گیا، آگ ان کے بدن پر ڈالی گئی اور تپتی ریتوں میں انہیں گھسیٹا گیا۔ اور اگر کوئی اعلیٰ خاندان کے اشرف لوگوں میں سے تھے تو ان کو طعنے دیے گئے۔ بہرحال ہر کسی کو اسلام لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کیسی مصیبتیں آئی، کیا معاملات ہوئے، وہ تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم آج اس جمعہ کے عنوان میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو برملہ اعلان فرما دیے، جس کی تفصیل آپ حضرات نے سماعت کی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، جو ایمان لائے تھے ان کی تعداد کم تھی اور زیادہ طور پہ ایمان لانے والے کمزور حضرات تھے، اس لیے ان کی راحت کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپے چھپے پوشیدہ طور پر اسلام کی اشاعت فرماتے رہے، یعنی مخصوص لوگوں سے ملاقات فرماتے، ان کو سمجھاتے، سر عام کھلے طور پر اعلان نہیں فرماتے تھے۔ یہ معاملہ بھی چند دنوں تک چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ کا حکم آیا، خالق کائنات کا ارشاد ہے فاصدع بما تؤمر۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام صحابہ کرام کو لے کر دوبارہ دین اسلام کی اشاعت فرمانے لگے۔ حاضرین، ایک مقام تھا دار ارقم، وہاں پر صحابہ کرام جمع ہوتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، 40ویں صحابی، 40ویں درجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو آپ نے عرض کیا، اور آپ سے غالباً ایک دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ تو ان حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور دین اسلام حق ہے، سچا ہے، تو ہم چھپ کے کیوں عمل کریں، ہم عبادت چھپ کے کیوں کریں، لہٰذا ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ کعبہ شریف کے صحن میں تشریف لے جا کر پہلی مرتبہ باجماعت نماز ادا کی گئی، اور وہ عصر کا وقت تھا۔ پہلی مرتبہ باجماعت خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھی گئی، صحابہ کرام کے ساتھ اعلان کر کے نماز عصر کا وقت تھا۔ حاضرین، اس کے بعد مشرکین بھی کھلے عام صحابہ کرام کو تکلیف دینے لگے۔ اب تک جو تعداد تھی صحابہ کرام کی وہ 40 تھی، ایمان لانے والے حضرات کی، اور جو حضرات ایمان لائے تھے ان میں بہت زیادہ ایسے افراد تھے جو خاندانی اعتبار سے کوئی اونچا مقام نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کے پاس خاندانی افراد کی کثرت نہیں تھی، زیادہ افراد ان کے، بڑا خاندان نہیں تھا، یا پھر ان کے پاس دولت نہیں تھی، یا وہ کسی کے ماتحت کام کرتے تھے، یا پھر وہ کسی کے غلام تھے۔ اس طریقے کے افراد تھے جو زیادہ ایمان لائے، ان کو کہتے ہیں عربی میں مستضعفون، یعنی وہ لوگ جو ظاہری طور پر کمزور ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زیادہ تعداد کمزور ہے، اور حاضرین کرام، یہ حق کی علامت ہے، حق کی علامت ہے کہ کمزور لوگ حق کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ کمزور سے مراد غریب، کمزور سے مراد جس کا کوئی صورت کا کوئی یا اس کی شکل کا کوئی مقام نہ ہو، یعنی فیس ویلیو نہ ہو جس کی،
یا کوئی اعلیٰ خاندان نہ ہو، اس قسم کے لوگ دین اسلام میں دوق چوق داخل ہونے لگے۔ اسی لیے ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ یہ کہتے تھے معاذ اللہ، یہ کہتے تھے کہ ہمارے غلام جو دین کو قبول کیے ہیں کیا ہم وہ دین قبول کریں؟ اور یہ کہتے تھے کہ یہ غلام، نام لے کے کہتے تھے کہ یہ غلام حق ان کو ملا اور حق پانے میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم سے سبقت کر گئے۔ اگر یہ دین اسلام سچا ہوتا، حق ہوتا، تو یہ غلاموں کا مذہب نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ، یہ کہا کرتے تھے مشرکین۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے دین اسلام کی یا ہدایت کی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ اس کے لیے امیر غریب، خوبصورت بدصورت، پہلوان کمزور، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعلیٰ خاندان کم خاندان، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ مسلمان ہے۔ اس میں نہ خاندان کی کوئی تمیز ہے، نہ مالیت کی، نہ دولت کی، نہ مقام کی۔ بڑا مشہور شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بادشاہ وقت محمود سبکتگی، کہ بازو ان کا غلام ایاز کھڑا رہتا تھا نماز کے لیے۔ سب کو برابر حق اسلام نے دیے۔ حاضرین کرام، جو غلام تھے، کمزور تھے، ان کو بہت ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی۔ کس قسم کے ان کو تکلیفیں دی گئی، وہ چند حضرات ہیں۔ ان میں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائے زمانے میں ایمان لانے والے حضرات میں سے ہیں۔ یعنی اعلان نبوت کے تقریباً 7ویں سال یہ ایمان لا چکے تھے۔ سرکار نے اعلان فرما دیا تو 7ویں سال یہ حضرات ایمان لا چکے تھے۔ ان کی شہادت ہوئی 7ویں سال تقریباً، یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین وغیرہ، ان کی شہادت ہوئی 7ویں سال اعلان نبوت کے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شہید ہوئے، اور آپ کو منافقوں کی ایک جماعت نے شہید کیا، منافقوں کی ایک جماعت نے شہید کیا۔ بہرحال حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے روایات میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت عمار اور ان کے والدین اور ان کے بھائی، یہ حضرات کو اذیت دی جا رہی تھی، تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر آگ کے شعلے ڈالے جاتے تھے۔ ان کے والد کو اذیت دی گئی، تکلیف اتنی دی گئی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کا ایک دوست ان کا آقا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھی ایک مشرک کے، اور ابو جہل کا وہ دوست تھا۔ تو حاضرین، اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر والی خاتون تھی، ضعیف تھی، تو ابو جہل کے حوالے کیا اور کہا کہ ابو جہل، میں نے اس کو بہت تکلیف دی دین اسلام چھوڑنے کے لیے، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اب میں ان کو تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ تم جو چاہے کرو۔ حاضرین، ابو جہل بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر عام تکلیف دیتا تھا، کوڑے مارتے تھے، آگ ڈالی جاتی تھی، بدن پر آگ ڈالی جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے دونوں ہاتھ باندھے گئے، دونوں طرف کھینچ کر ابو جہل مارتا رہا۔ اس درمیان میں اس نے آپ کے سینے میں برچھی ماری۔ جیسے برچھی ماری تو آپ کا سارا بدن، سینے سے لے کر نیچے تک سارا بدن کٹ گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی۔ یہ دین اسلام کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جان کا تحفہ دیا۔ سب سے پہلی شخصیت، آپ سے پہلے نہ کوئی مرد کی قربانی ہوئی اسلام کے لیے، نہ کسی عورت کی قربانی ہوئی۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شہید کر دیا گیا۔
لیکن اس کے باوجود حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی، ان کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ آج کل کے اگر مسلمان ہوتے تو نہیں معلوم کیا ہو جاتا۔ حاضرین کرام، آج مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تجارت روک دی جائے گی تو مسلمان ڈر رہے ہیں، ارے کیا ہوگا نہیں معلوم، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی۔ نوکریاں بند کر دیے گئے تو پریشان ہو گئے، راستے بند کر دیے گئے تو پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سود خوری کا دروازہ کھول لیا، دھوکے بازی کا دروازہ کھول لیا، اور لوگوں کو جھوٹ بول کر کاروبار کرنے کا دروازہ کھول لیا۔ حرام کاروبار لوگ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ ایک لقمے کی خاطر آج کا مسلمان حرام کاریوں میں مبتلا ہو رہا ہے اور حرام سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ قربان جائیے ان صحابہ کرام پر کہ انہوں نے اپنی جان دینا قبول کیا، لیکن اسلام سے ہٹنا ان کو منظور نہ تھا۔ ثابت قدم رہے، پہاڑ کی طرح مضبوط جمے رہے۔ ظلم و ستم کی آندھیاں آئی، ٹکرا کر چلی گئی، ان کے سینے کاٹے گئے، مگر انہوں نے اپنا سر کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکایا۔ یہ ایمان تھا ان کے دلوں میں، پختہ ایمان۔ حاضرین کرام، آج کہاں ایسا ایمان ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے؟ معمولی سی بات پر لوگ حرام کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہاں گھس گئے، کہیں راشن تقسیم ہو رہا ہے تو ایمان بدل دیے، کہیں نوکری اچھی مل رہی ہے تو بٹو لگا لیے۔ یہ کام کر رہے ہیں آج مسلمان۔ افسوس کی بات ہے، یعنی ایمان، اسلام، دین، اللہ، رسول، مسجد، نماز، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی صبر کی تلقین نہیں فرمائی۔ قائد اور لیڈر ایسے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر تم لیڈری کرنا چاہتے ہو، قائد بننا چاہتے ہو، تو خالی صبر کی تلقین کرنے سے کام نہیں چلے گا، قوم کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریب آئے اور دیکھا کہ ان کے بدن پر جو آگ ڈالی گئی تھی اس کی وجہ سے جلد نکل چکی ہے اور بدن پہ سفید دھبے۔ جلد کا اوپر والا حصہ اگر جل جائے تو سفید نظر آتا ہے، جیسے برس کی بیماری والوں کو سفید دھبے ہوتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ، پیٹھ پر، سینے پر اس طرح کے دھبے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستہ مبارک رکھا اور یہ فرمایا، دعا فرمائی، یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اے آگ جو میرے صحابی عمار پہ ڈالی جا رہی ہے، تو ٹھنڈی ہو جا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حاضرین کرام، سرکار کی یہ دعا ہوئی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے نشان ختم ہو گئے، آگ کی جلن ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو آگ آپ کے بدن پہ ڈالی جاتی وہ بجھ جایا کرتی تھی۔ آگ کا اثر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ہوتا تھا۔ حاضرین کرام، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اذیتیں دی گئی، ان کے والد دنیا سے فوت ہوئے اور ان کی والدہ شہید ہوئی۔ اس طرح کی سزائیں انہوں نے برداشت کی، مگر دین اسلام سے منہ پھیرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ابتدائے اسلام میں کمزور حضرات کو جو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، اس کے متعلق حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کو ٹیک لے کر صحن کعبہ میں جلوہ افروز ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، ایک عورت کے غلام تھے، اور انمار اس کا نام تھا، جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا تھی۔ حاضرین، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مشرکین نے مجھ پر شدت اور تکلیف کے پہاڑ توڑے ہیں، میں بڑی اذیت برداشت کر رہا ہوں، بڑی تکلیف اٹھا رہا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا، یعنی غم کی وجہ سے چہرہ پاک بدل گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا انہو کانا من قبلکم لیمشط احدہم بامشاط الحدید، اے خباب تمہیں کتنی تکلیف دی جا رہی ہے؟ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں کو یہ اذیت دی جاتی تھی حق کی خاطر کہ ان کے سروں میں آگ کے کنگے پھرائے جاتے تھے، لوہے کا کنگا آگ میں جلا کر ان کے سروں میں پھرائے جاتے تھے۔ کیا خباب آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اور جب وہ آگ کے کنگے ان کے سروں میں پھرائے جاتے تھے تو ان کے سر کی چربی پگھل جاتی تھی، بال جل جاتے تھے، یہ کیفیتیں ان لوگوں کی ہوتی تھی، تو خباب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد آپ کی جو آقا تھی ایک عورت ام انمار جس کا نام تھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے غلام بھی تھے اور اس کے پاس کام بھی کرتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل حداد تھے، یعنی لوہار، لوہا آگ میں جلا کر اوزار اور ہتھیار بناتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی آقا عورت نے ام انمار نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ اذیت دینا اور تکلیف پہنچانے کا معاملہ طے کر لیا تھا اور ٹھان لیا تھا۔ چنانچہ وہ کیا کرتی، حضرت خباب کو حکم دی کہ تم ایک لوہے کی کنگھی بناؤ۔ جب وہ کنگا تیار ہوا تو آپ نے خود حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے حکم دیا کہ اس کو آگ میں جلاؤ۔ آپ نے آگ میں جلایا تو دوسروں کو بلا کر وہ آگ کا کنگا حضرت خباب کے سر میں پھیرا کرتی تھی، اس کو آپ برداشت کرتے تھے۔ پھر آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ بھی ہو رہا ہے، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اے خباب یہ تو ابھی تکلیف کا آغاز ہے، آگے جا کے آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے پچھلے زمانے میں جو معاملات ہوتے تھے وہ بیان فرمائے۔ حاضرین کرام، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ آ کر حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تو سرکار نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اللہم انصر خبابا، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ بس اتنا جملہ سرکار نے دعا میں فرمائی۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تاثیر دیکھیے، حضور کس طرح اپنے کمزور صحابہ کرام کی مدد فرمایا کرتے تھے جب ان پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا۔ حاضرین کرام، سرکار نے بس اتنی دعا فرمائی، اللہ ان کی مدد فرما۔ اب مدد کا نتیجہ کیا نکلا، دعا کا اثر؟ وہ عورت جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں آگ کا کنگا پھیرا کرتی تھی، اس کے سر میں درد شروع ہوا، وہ شکایت کرنے لگی درد کی، علاج و معالجہ ہوا، دوائیں ختم ہو گئی مگر کچھ نہیں ہوا۔ تو بعض طبیبوں نے یہ مشورہ دیا کہ تمہارے سر میں اگر آگ کا کنگا پھیرا جائے تو یہ درد کم ہوگا، یہی اس کا علاج ہے اور کوئی علاج نہیں۔ قربان جائیے قدرت الہی پر، جو سزا ایک مسلمان کو دیتی تھی وہ عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی سزا لینے پہ مجبور کیا دنیا میں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمان اگر ظلم پر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوم ظالم ہے ان کو وہی معاملے میں مبتلا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان صبر کریں، شکایت نہ کریں۔ آج ہمارے پاس صبر کا مادہ نہیں ہے، بات بات پہ پریشانی ہے، ہر بات پہ شکایت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب راحتوں میں رکھا ہے۔ آج ہمارے اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے باسی کھانا نہیں ملتا، بڑی راحتوں میں گزار رہا ہے مسلمان ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، تھوڑے بہت تو ہر زمانے میں ہر کوئی رہتا ہے، بالعموم اگر دیکھا جائے تو سب سکون میں ہے۔ باقی یہ کہ ایک دن بھوکے رہ جائیں، 2 دن بھوکے رہ جائیں، 8 دن بھوکے رہ جائیں، گھر میں کھانا پکانے کو کچھ نہ ہو، گھر میں چولہا نہیں جلا۔ کون سا گھر ہے جس گھر میں آج چولہا نہیں جلتا؟ ہاں، آج چولہا گھروں میں نہیں جلتا ہے، مگر نہیں جلنے کی بھی وجہ ہے، اس لیے کہ باہر سے ہم پارسل منگاتے ہیں، اس لیے چولہا نہیں جلتا۔ اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقہ کشی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے۔ ایسی تو کوئی نوبت نہیں ہے ہم پر، ظلم و ستم، کیا ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر؟ اللہ ماشاءاللہ بعض معمولی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، پروردگار نے راحت میں رکھا۔
चैन की ज़िंदगी अता फरमाया, शिकायतों से मामला होने वाला नहीं है। और हिर्स ये एक बड़ी बीमारी है, ये हिर्स है, ये तमा है, ये लालच है जो आज मुसलमानों को ले डूब रहे हैं। जितना मिला उस पर इक्तिफा की आदत नहीं है। कमाई अगर 2000 रुपये हो गई, अरे वो फलां हमारे बाजू वाले को 5000 हुई गए थे, 2000 की कमाई पर शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, मगर ललचाती नज़र दूसरों पर रखेंगे, हसद करेंगे, वो डूब जाए मैं तीर जाऊं, उसका नुकसान हो जाए मेरा फ़ायदा हो जाए। तो हाज़िरीन किराम, अल्लाह ताला ने नेमतों में रखा है। इब्तिदाई इस्लाम में जैसी तकलीफ़ें मुसलमानों को दी गई थी, वैसी तकलीफ़ें तो हमें नहीं दी जा रही। अल्लाह ना करे कि वैसा वक्त आए हमारे पास, और अल्लाह ना करे कि क़यामत तक हमारी नस्लों को वैसी अज़ियतें मिले। रब ताला सबको राहत में रखे, सुकून में रखे, लेकिन शुक्र अदा करना चाहिए परवरदिगार का, शुक्र अदा करना चाहिए। अब आजकल शुक्र की तलक़ीन की जाए तो लोग बोलते हैं मुल्क साहब बहुत आराम में है, शायद इसलिए शुक्र की बात कर रहे हैं। हाज़िरीन, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, आज इस दौर में मौलवी साहिबान जितना मुश्किल में है कोई और नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौलवी साहिबान अल्लाह का शुक्र करते हैं। अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी, इस पर भी शुक्र है। शुक्र की तौफीक दी, इस पर भी शुक्र है। लेकिन सब नेमतें मिलने के बाद भी लोग मुसीबतों में दुखड़े सुनाते हैं, शिकायतें करते हैं, कारोबार नहीं है, कोई कारोबार, नुकसान होता ही नहीं मगर नुकसान है बोलते हैं। बास कारोबारी लोगों से मैंने सुना है, शिकायत करते हैं, बोलते हैं बोल साहब बहुत नुकसान हो गया। उनका नुकसान क्या होता है आपको अंदाज़ा होना चाहिए। हम पहले बहुत फ़िक्रमंद होते थे, बेचारों को नुकसान हो गया, लेकिन वो नुकसान अलग किस्म का नुकसान है। उन लोगों का नुकसान क्या होता है, कारोबारी लोगों का नुकसान ये होता है कि मिसाल के तौर पे इस महीने के फर्स्ट वीक में, अगर उनको फर्स्ट वीक में इस महीने के पहले हफ्ते में मान लीजिए कि 40,000 रुपये का नफ़ा हुआ, मामूली कारोबार की मैं बात कर रहा हूँ, अगले हफ्ते में भी उनको 40 से ज़्यादा होना, नफ़ा 40 से ज़्यादा होना। अगर 40 हुआ या उससे कम हुआ तो बोलते नुकसान हुआ। ये नुकसान है उनका, ये नाशुक्री नहीं है तो और क्या है बताइए। नुकसान किसको कहते हैं? जो कारोबार में पैसा हमने लगाया था वो उसमें अगर घाटा हो जाए तो नुकसान है। उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो बढ़ते रहता है, लेकिन नफ़ा पर जो नफ़ा सोचते हैं वो नहीं मिलने की वजह से नुकसान हुआ और उस पर नाशुक्री करते हैं। पिछले हफ्ता अच्छा हुआ था कारोबार, इस मरतबा नहीं हुआ, ये नाशुक्री है। इसीलिए मुसलमानों के कारोबार में तरक्कियाँ नहीं है। तो बहरहाल हाजिर कि ना बात सिर्फ कारोबार की नहीं है, सेहत की भी है, लिबास की भी है, मकाम की भी है, रिहाइश की भी है, सब कुछ है। अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें दी है राहत में रखे। हाजिरीन किराम, अगर वो ज़माना होता जैसे हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ियत दी गई, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ियत दी गई, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ़ दी गई, हज़रत यासिर को अज़ियत पहुँचाई गई, सीने में बर्छियाँ मारे गए, तपती रेत पे उन्हें लिटाया गया, घसीटा गया और गरम सिल उनके सीनों पर लाकर रख दिया गया और माँ के सीने पर उनकी औलाद को ज़बह कर दिया गया। ऐसी अज़ियतें पहुँचाई गई। कहाँ हम उन अज़ियतों में, उन तकलीफ़ों में? अल्लाह का शुक्र है कि राहतों में। लेकिन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए हमारे अकाबिर और बुज़ुर्गों ने इस किस्म की अज़ियतें, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। तो हाज़िरीन, हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस पाक है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, दुनिया के मामले में, क्या प्यारी बात हुजूर फरमा रहे हैं, गौर कीजिए, कितनी प्यारी बात है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, लोगों दुनिया के मामले में तुम अपने से कमतर को देखो, दुनिया के मामले में तुम अपने से कमतर को देखो और दीन के मामले में तुम अपने से बरतर को देखो। ये प्यारे आका का इरशाद है, हुक्म है, बेहतरीन कानून है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे कभी नाशुक्रापन नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि अगर हमारा घर 50 गज का है तो दुनिया में उनको ना देखें जिनका घर 200 गज का है, बल्कि उनको देखें जिनका घर ही नहीं है, उन पर नज़र रखें जिनका घर ही नहीं है। अगर हमें हाथ में दर्द है
تو ہم ان کو نہ دیکھیں کہ جن کے بدن میں درد ہی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں پر نظر رکھیں جن کے پاؤں کٹے ہوئے یا پھر ہاتھ کٹے ہوئے۔ شکر کا مادہ پیدا ہوگا، شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ خالق کائنات فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو اور عطا کروں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اور عطا کروں گا۔ کیا عطا کروں گا؟ جس نعمت پر شکر کریں گے وہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ صحت دیا ہے، سو بیماری بھی ختم ہو جاتی۔ جو بیماری ہے اس پر شکایت نہیں کرنا، جو بیماری نہیں ہے اس پہ شکر کرنا۔ جو دولت ہے اس پر شکر کریں، جو نہیں ہے اس پہ ناشکری نہ کریں۔ رب نے جو عزت دی اس پر شکر کریں، اور جو مقام منصب عہدہ نہیں دیا اس پہ ناشکری نہ کریں۔ تو جس نعمت پر شکر کریں گے وہ نعمت بڑھتی جائے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ صحابہ کرام ابتدائی اسلام میں اذیتیں برداشت کرتے تھے، اس پر بھی شکر کرتے تھے۔ اگر مان لیجئے کہ انہیں شہید بھی کر دیا جائے تو بھی وہ شکر کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کے اور کون سی موت اچھی ہو سکتی ہے؟ آدمی تو یوں مر جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اگر لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ مر جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، میں ہمیشہ میدان جنگ میں رہا مگر میدان جنگ میں مجھے موت نہیں آئی۔ ہمیشہ میدان جنگ میں رہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر میدان جنگ میں ان کو موت نہیں آئی۔ تو حاضرین، اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے، کوئی وقت کوئی دن مقرر ہے۔ شکر کرنا چاہیے کہ دین اسلام کے لیے موت ہو، شکر کرنا چاہیے کہ عبادت میں موت ہو، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت میں موت دی، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے اگر شہادت بھی ہوتی تو وہ شہادت کے وقت میں بھی اللہ کا شکر کرتے کہ پروردگار بزدلی کی موت ہمیں عطا نہیں فرمایا، جواں مردی کی موت عطا فرمایا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح اذیت دی گئی اور اس طرح آپ کو ستایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیفیں دی گئی۔ حاضرین، حضرت بلال، خباب بن ارت اور بھی تقریباً مرد و خواتین غلام ہیں جو ایمان لائے تھے۔ ابو جہل وغیرہ یہ لوگ کہتے تھے، ان میں سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک خاتون صحابیہ باندی ہیں، ان کو بھی بہت ستایا گیا، بہت تکلیف دی گئی۔ ابو جہل کہتا تھا کہ دین اسلام اگر سچا مذہب ہے، حق والا مذہب ہے، تو کیا یہ غلام حق کو قبول کرنے میں ہم سے آگے بڑھ گئے؟ اس کے بعد یہ کہتا تھا کہ اگر یہ غلام حق مان رہے ہیں تو ہم اس حق کو نہیں مانیں گے جس حق کو ماننے والے ہمارے غلام ہیں۔ یعنی ہر دھرمی اور نادانی، بے وقوفی اتنی زیادہ تھی ان مشرکوں میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حق اگر ہے تو پہلے میں ماننا چاہیے تھا، اب توفیق اس کو نہیں ملی تو کیا کرے؟ غلاموں کو توفیق مل گئی۔ حاضرین کرام، جب صحابہ کرام میں ان کے درمیان ظلم و زیادتی کا معاملہ مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ ہونے لگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت عطا فرمائی کہ ملک حبشہ چلے جاؤ، ملک حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ ایک ایسا ملک ہے، اس زمانے میں وہاں کا بادشاہ وہاں بڑا مہربان رحم دل تھا، اور چند صحابہ کرام پہلے وہاں پر گئے تھے، اس کے حالات وغیرہ وہاں دیکھنے کے بعد پھر آ کر اللہ کے حبیب کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور آپ قوم کو اجازت دیجئے، یہاں ظلم زیادہ ہو رہا ہے تو وہ وطن چھوڑ کر چلے جائیں، ملک حبشہ چلے جائیں۔ جب سرکار نے حکم فرمایا اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کو خط بھی لکھا حضور نے کہ یہ ہمارے مسلمان ہیں، ان کی تم دیکھ بھال کرو۔ اس کے بعد یہ خط جب بادشاہ کو پہنچا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور زندگی میری باقی رکھے تو میں اس نبی کے قدموں میں جا کر اپنی زندگی گزاروں گا۔
ये कहकर उलमा लिखते हैं कि वो ये कहकर ईमान ला चुके थे, फिर बाद में उनका विसाल भी हो गया। तो वहाँ जब सहाबा इकराम पहली मर्तबा गए तो काफिला जो गया था उसमें 18 खवातीन थी और तकरीबन 80 मर्द थे। इस तरह 98 मुसलमान सबसे पहले मक्का शहर छोड़कर मुल्क हबशा गए थे। तो हाजिरीन, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं, वो भी ईमान ला चुके थे, वो भी हिजरत किए थे। तो बादशाह नजाशी के दरबार में मुसलमानों को बुलाया गया। तो हज़रत जाफ़र तैयार और बाज़ दूसरे हजरात भी गए। तो बादशाह ने पूछा कि ये कौन सा नया मज़हब आया है मुल्क अरब में। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आते हैं, आके कहते हैं कि क्या मैं बात कर सकता हूँ मुसलमानों की तरफ से। बादशाह ने कहा कि हाँ बताइए। तो सवाल पर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ बादशाह वक्त, हम जालिम थे, एक दूसरे पर जुल्म करते थे और मामूली सी बात पर नस्लों की लड़ाई होती थी, मुर्दार खाते थे, शराब पीते थे, झूठ बोलना हमारी आदत थी और लोगों पर जुल्म करना हमारी फितरत थी। बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, एक माबूद की इबादत का तसव्वुर नहीं था। हम अपने हाथों से बुत तराश लेते और उसकी इबादत करते थे। और वो फरमाते हैं कि एक हाल ऐसा भी था कि आटे के बुत हम बना लेते थे और सफ़र में जब हमको भूख लगती तो वो आटे के बुत तोड़ देकर उसी को पकाकर खा लेते थे। इतने नादान और ऐसे बेवकूफ़ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाया, एहसान फरमाया। नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमुन नबीय्यीन सय्यदुल मुरसलीन हज़रत सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान नबी रसूल बनाकर भेजा। वो नबी पैकर हम्दो सना तशरीफ लाए, हमारे अक्लों को झिंझोड़ा, दिल को पाको साफ किया, नजासतों से हमें दूर किया, हमें अक्लमंद बनाया। फिर अब हमारा यह हाल है कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, जुल्म और सितम से दूर हैं, बच्चियों की निगरानी करते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। आज हमारा यह हाल है कि हम तुम्हारे सामने हैं, लेकिन हमारी कौम हम पर जुल्म कर रही थी, इसीलिए हम ए बादशाह नजाशी तेरे पास पनाह लेने के लिए आए हैं। तो हाज़िरीन किराम, बादशाह ने ये जब सारी तफसीलात सुनी तो एक सवाल ये किया, बहुत सारे सवालात किए, मैं एक दो तीन सवाल कहूँगा। बादशाह ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये नया मज़हब जो दीन इस्लाम कह रहे हैं, ये नबी जो नबी ऐलान कर रहे हैं कि वो नबी हैं, ये बताइए कि क्या उनके बाप दादा कोई बादशाह गुजरे हैं? तो सहाबा इकराम ने कहा कि नहीं, उनके बाप दादा कोई भी बादशाह नहीं गुजरे, अलबत्ता अपने कबीले के सरदार गुजरे। दूसरा सवाल उसने किया, ठीक है ये बताइए कि इस दीन में मालदार लोग दाखिल हो रहे हैं या फिर गरीब दाखिल हो रहे हैं? सहाबा इकराम ने कहा कि हम सब गरीब हैं, हम सब गरीब हैं और कई ग़ुलाम थे। अब बात ग़ुलामों की आई तो मैं ये भी अर्ज़ करूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा था कि आप कारोबार करते, जो नफ़ा आज के दिन हासिल होता अगले दिन सुबह वो जेब में रख के बाज़ार में निकल जाते, बाज़ार में निकलते और जिस ग़ुलाम को मुसलमान होने की वजह से सरे बाज़ार तकलीफ़ दी जा रही है, बाज़ार में खड़े रहकर बोली लगाते उसके मालिक से कि बताओ इस ग़ुलाम को कितने में बेचोगे। तो अब मालिक क्या करता, एक जितनी कीमत है उसकी दुगनी सहगुनी कीमत बताता, आप वो जो कीमत बोलता उसे अता फरमा देते, ग़ुलाम ख़रीद लेते और वहीं खड़े रहकर फरमाते मैंने इस ग़ुलाम को अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया। इस तरह तकरीबन दीन इस्लाम की खातिर आपने 8 से 10 ग़ुलाम मर्द औरतों को आज़ाद फरमाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत उस्मान अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने कहा कि बेटा जब तुम ग़ुलाम ख़रीदते ही हो, आज़ाद करते ही हो, तो ज़रा मोटे ताज़े बड़े ऊँचे फरबे ऐसे ग़ुलामों को आज़ाद करो ताकि तुम्हारे काम आ जाएँ। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कमज़ोर ग़ुलाम को और मुसलमान को इसलिए आज़ाद करता हूँ कि मैं अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ, मुझे दुनिया वालों की रजामंदी नहीं चाहिए, मुझे मेरे रब की तायीद चाहिए, इसलिए मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कमज़ोर ग़ुलामों को ख़रीद के आज़ाद करता हूँ।
تو نجاشی بادشاہ کے دربار میں لوگوں نے کہا کہ ہم غلام تھے، ہمیں آزاد کر دیا گیا اور ہم سب بالکل کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو عزت بخشی ہے۔ تو حاضرین کرام، بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی آخری زمانے میں تشریف لائیں گے ان کو سلطنت اور حکومت کی ہوس اور خواہش نہیں ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر ان کے باپ دادا وغیرہ بادشاہ ہوتے تو شاید یہ شک ہو سکتا تھا کہ اپنے کھوئی ہوئی سلطنت پانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، نئے دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ شک میرے ذہن سے نکل گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو کلام، جو بات حق ہوتی ہے اس کو زیادہ تر کمزور لوگ قبول کرتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیے مسلمانوں میں زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، جسمانی قوت کم ہے، مالی قوت کم ہے، اور سلطنتی قوت کم ہے، پھر حکومتی سطح پر نوکریاں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اور حق اسلام، دین حق کے لیے ہم کو اللہ نے چن لیا ہے۔ ہماری دنیا کی کمزوری ہماری ذلت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری عزت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہماری عزت ہے، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ابتدائے اسلام میں بھی صحابہ کرام کمزور تھے، اور آج بھی مسلمان کمزور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدال اسلام غریباً وسیعود غریبا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اسلام غربت سے شروع ہوا اور آخر کار غریبوں میں رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو مالدار بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، مالدار بننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو قسمت میں ہے وہ ملے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ ہاں، جو قسمت میں لکھا ہے اس کو پانے کے لیے کوشش کرنا ہے، قسمت سے بڑھ کے پانے کے لیے کوشش ناکام ہے اور بیکار ہے۔ جو رب نے قسمت میں لکھا ہے اس کو پانے کی کوشش کرنا ہے، اور وہ کوشش کم وقت میں پوری ہوتی ہے، زیادہ وقت لگا کر بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش ناکام ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، عرض کرنے کا مطلب، ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام پر کس طریقے سے ظلم و زیادتیاں کی گئی، اور انہوں نے دین اسلام پر ثابت قدمی کیسے اختیار کی۔ اگر ویسا ظلم آج ہم مسلمانوں پر توڑا جاتا تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار نے راحتوں میں رکھا، نعمتوں میں رکھا، جو دیا رب نے بہت دیا، اچھا دیا، بہترین دیا، کافی ہے بس۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے، ایسی دنیا نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو بھول جائیں، ایسی دنیا ہمیں نہیں چاہیے۔ ہاں، رب اگر دولت دے تو ایسی دے کہ وہ دولت اسی کی راہ میں خرچ کریں اور اس کو راضی کریں، تمنا ہو تو بس اتنی ہونی چاہیے۔ تو حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہم تسلسل سے 2 مہینے سے الحمدللہ بیان کر رہے ہیں، ابتدا سے لے کر یہاں تک پہنچے 7ویں نبوت کا 7واں سال۔ اب اس کے بعد اور بہت سارے مراحل ہیں، پھر ہجرت کا مرحلہ ہے، ہجرت کے بعد کے حالات ہیں، پھر غزوات ہیں، یعنی دین اسلام کی بلندی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں فرمائی، لڑائیاں کی، وہ کیا تھے، اس کا کیا حال تھا، وہ تفصیلات ہیں، اور بہت ساری انشاءاللہ تفصیلات ہیں۔ تسلسل کے ساتھ جتنے مہینے ہو سکا بیان کریں گے، تاکہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے وہ معلوم ہو جائے۔ ہم کو دنیا بھر کی خبریں معلوم ہے، پورا اخبار 12 صفحے کا پڑھ لیتے، مگر سرکار کی سیرت پاک کا ایک پیج نہیں پڑھتے۔ ہسٹری لکھی ہوئی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، عربی میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، تیلگو میں ہے، انگریزی میں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 12 پیجز کا اخبار خرید کے پڑھیں گے، لیکن ایک صفحہ کتاب کا سرکار کی سیرت کا نہیں پڑھیں گے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے ہمارے لیے۔ رحمت للعالمین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نہیں پڑھیں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ بہرحال حاضرین کرام، اسی لیے ہم سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جمعہ میں ایک مرتبہ سن کے تو ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، ایمان کی تازگی آ جائے، اور سرکار کی سیرت پاک کی برکت ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں میں رکھے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا فیضان، برکت، نعمت ہم سب کو عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت کو نمونہ بنا کر نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔